نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو غنی اظہر تو عالم من فقیر تو غنی اظہر تو عالم من فقیر روز محشر ارض آئے من مدیر گر حسابم رات بینی ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاب گیر۔ اب آپ کو سمجھ پائی نہیں، لیکن میں ایک علامہ اقبال کی یہ وہ واحد 4 مصرے ہیں جس میں علامہ اقبال نے حمد بھی کہی ہے اور نعت بھی کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ تو غنی اظہر تو عالم من فقیر، کہ تو غنی ہے، تو بادشاہ ہے اور میں فقیر ہوں۔ گر حسابم رات بینی ناگزیر، اور قیامت کے روز جب آپ میرا حساب کریں، اول تو نہ ہی کریں تو آپ کی مہربانی اللہ ہے، آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، غنی ہے، لیکن اگر کرنا بھی پڑ جائے تو غنی اظہر تو عالم من فقیر روز محشر ارجائے منبر از نگاہ مصطفیٰ، وہ آخر میں یہ کہتے ہیں لیکن اگر کرنا بھی پڑ گیا گر حساب ناگزیر از نگاہ مصطفیٰ پنہاب گیر، کہ خدا کے واسطے اللہ آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے میرا حساب نہ دینا، کہ میرے اتنے اعمال شاید اچھے نہ ہوں کہ میں ان چیزوں کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظروں میں برداشت کر سکوں۔ تو یہ بہت خوبصورت تھی۔ بہرحال میں سب سے پہلے تو مفتی عبدالشکور صاحب، وفاقی وزیر مذہبی امور مولانا اشرف علی، اور ہمارے آصف صاحب، مولانا گوہر صاحب، شیخ نثار صاحب، میں مفتی عبدالشکور سے آج پہلی باری ملا ہوں، اور میں نے سچی بات ہے کہ ان سے ملنے کا اس لیے نیاز مند تھا کہ ان کی بڑی تعریف سنی ہے کہ یہ صحیح فقیر، عاجز، درویش اور زمین پہ بیٹھنے والے انسان ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اگر ہمارے 2 4 5 وزیر اور ایسے کر دے تو یقین کیجئے ہمارے ملک کی ورنہ حالت بدل سکتی ہے، ورنہ وزارت جو مذہبی امور اور حج ہے نا، وہ ایک بدنام ترین وزارت رہی ہے، ناراض نہ ہوئیے گا میری بات سے۔ بہرحال آج میں آپ تمام بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے حفظ کیا اور اچھے نمبر لیے، اور جنہوں نے نہیں پورا اس کا اچھے پوزیشن لے سکی وہ بھی کوشش کریں۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو پوزیشن والے لوگ ہوں وہی زندگی میں آگے نکلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے، جسے چاہے وہ نواز دے۔ میرا تعلق اس دارالعلوم سے آج سے نہیں بلکہ اس سے بھی پرانا ہے، جب میرے دادا مظاہر العلوم کے برابر میں ایک گھر میں پیدا ہوئے تھے، اور مظاہر العلوم دارالعلوم دیوبند کے بعد دوسرا ادارہ تھا جو قائم ہوا، اور وہاں میرے بزرگ جب مجھے مظاہر العلوم کی باتیں اور دارالعلوم دیوبند کی باتیں کرتے تھے تو مجھے اس وقت سچی بات ہے کیونکہ میرا اتنا عالموں کے نزدیک نہیں تھا، تو پتہ چلا کہ وہاں اکثر مولانا خلیل احمد سہارنپوری اور مولانا ذکریہ کا ذکر جب کرتے تھے، میرے دادا خاص طور پر وہ ایک تایا جو انڈیا میں رہ گئے اور وہاں انہیں فریڈم فائٹر کا خطاب ملا، اور وہ مجلس احرار کے تھے، مسلم لیگ کے نہیں، لیکن آپ سمجھے کہ سارے مسلمان مسلم لیگ میں ہی ہوتے تھے۔ تو وہاں ہمارا گھر جو تھا وہ گڑھ تھا دارالعلوم دیوبند کا، اور بڑے بڑے علماء کرام جب دارالعلوم دیوبند آتے تھے تو وہ ہمارے گھر میں ٹھہرا کرتے تھے، اور میرے والد صاحب نے ماشاءاللہ مولانا حسین احمد مدنی کے کرتے پہ بیٹھ کر 2 سپارے بھی ماشاءاللہ پڑھے، یہ بڑا اعزاز ہے۔ اسی لیے میرے والد کے اندر جو تھی نا وہ ایک جلال تھا، اور مجھے اس وقت نہیں سمجھ آتی تھی، نہ مجھے مولانا حسین احمد مدنی کا پتہ تھا کتنے بڑے آدمی ہیں، اور نہ اپنے والد کے جلال کا پتہ تھا کہ کتنی جلالیت ہے، لیکن پتہ چلا کہ جس شخص سے انہوں نے اتنے بڑے عالم دین سے مولانا حسین احمد مدنی، جن کی نسبت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے، ان سے قرآن پاک پڑھا، اور پھر میرے والد صاحب کو ایک اور اعزاز حاصل تھا کہ جب مولانا مفتی محمود دارالعلوم دیوبند تک تشریف لے گئے تو ہمارے گھر میں ہی ٹھہرے، اور اس وقت ٹانگا چلا کرتا تھا، اور میرے والد صاحب نے ٹانگے پہ بیٹھ کر مولانا صاحب کی گود میں سارا دن سفر کیا۔ تو یہ میرے لیے بڑی اعزاز کی بات تھی، اور اسی لیے آج میں جب دارالعلوم تعلیم القرآن میں آتا ہوں تو یہاں بھی میری نسبت بہت پرانی، ہمارا گھر بھاپڑا بازار میں ہوتا تھا، اور میری نانی جو تھی، نانی
وہ دارالعلوم تعلیم القرآن میں ہر جمعہ پڑھنے آتی تھی مولانا غلام اللہ شیخ القرآن کے پیچھے، اور ہمیں یہ انٹرسٹ نہیں ہوتا تھا کہ وہ نماز پڑھنے گئی ہیں. ہم چھوٹے سے تھے، وہ بہت امیر بھی نہیں تھے، اس وقت کھانے کو لوگوں کے پاس ہوتا بھی نہیں تھا. تو میں انٹرسٹ یہ ہوتا تھا کہ ہماری نانی کے سامنے سے فروٹ منڈی سے گزرتی تھی اور ہمارے لیے پھل آتی تھی، تو ہمیں ہر جمعے یہ انتظار ہوتا تھا کہ ہمارا پھل آئے گا اور ہم کھائیں گے. اور مجھے یاد ہے میری دادی نانی جو تھی آخری وقت بھی جہاں جمعے کو نماز پڑھ کے نکلی ہیں، اس کے بعد وہ چارپائی پہ لیٹی ہیں. ہم نے فروٹ کھایا، انہوں نے پلایا اور کہا کلمہ پڑھو، اور اسی طرح وہ دنیا سے چلی گئی. پھر میرے والد صاحب نے بڑے عرصے یہاں مولانا غلام اللہ کے ساتھ نماز پڑھی، اور میں بھی اکثر جمعہ یہاں پہلے پڑھا کرتا تھا جب یہاں رہا. اور مجھے یاد ہے کہ جب 1977 کی تحریک چلی تو میری ایک ڈیوٹی ہوتی تھی کہ میں بڑے بڑے جو بھٹو کے خلاف تحریک چل رہی تھی ان لوگوں کو برقع پہنا کر، چھوٹا سا تھا 77 میں، میری عمر کوئی 14-15 سال ہوگی یا 16 سال ہوگی، تو میں انہیں گلیوں سے لے کر خاص طور پہ جمعے والے دن یہاں لے کر آتا، پھر یہاں سے جلوس نکلتا اور پھر وہ ایک بڑا سلسلہ ہوتا، شاعری ہوتی، فائرنگ ہوتی، پتہ نہیں کیا کیا ہوتا. اور میں اکثر وہاں پرانے قلعے میں بھی ان کی خواتین جائے گے تو وہاں سے بھی بہت بڑا گھر تھا، وہاں بھی جایا کرتا تھا. تو میرا دارالعلوم سے بہت پرانا تعلق ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو دارالعلوم دیوبند کے علماء کرام ہیں، ان کی قربانیوں کی ہی وجہ سے پاکستان بنا ہے. آج آپ کو میں ایک تاریخی بات بتانے لگوں. دیکھیں ہمارے سارے لیڈر یہ کہتے ہیں کہ 1947 میں جب پاکستان بنا ہے تو مذہبی رہنماؤں کو ریجیکٹ کر دیا گیا، یہ آپ نے سنا ہوگا، اور مسلم لیگ ساری کی ساری سیٹیں لے گئی. اصل کہانی یہ نہیں تھی، لوگوں کو نہیں پتا. 1946 کا جب انگریز نے الیکشن پاکستان اور ہندوستان پر زمین میں کرایا تو انہوں نے ایک شرط رکھی تھی. وہ شرط یہ تھی کہ کوئی غریب آدمی ووٹ نہیں دے گا، کوئی سفید پوش آدمی ووٹ نہیں دے گا، کوئی کسان جو ہے مزدور ووٹ نہیں دے گا. ووٹ دینے کا حق صرف اور صرف 1946 میں امیر آدمی کو تھا، پیسے والے کو تھا، پڑھنے والے کو تھا. انگریزوں کے جوتے اور صاف کرنے والے، اتنے بڑے بڑے جاگیردار نا آپ کی سیاست میں آج بھی سارے انگریزوں کے جوتے صاف کر کے آنا، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اور یہی ملک کو ہمارے تباہ کرنے ابھی تک. اور بڑے بڑے تھے. اس کا کیا ہوا؟ 30 کروڑ کی آبادی میں سے صرف 3 کروڑ لوگوں کو حق دیا گیا کہ وہ ووٹ استعمال کریں. یہ بڑی تاریخی بات ہے، نہیں پتا لوگوں کو. اس کا نقصان کیا ہوا کہ مذہبی جماعتیں ہماری جتنی تھیں وہ ساری مڈل کلاس اور لوور کلاس میں پاپولر تھی. اور قادیانی جو تھا وہ کیونکہ پڑھتے بھی تھے اور پیسہ بھی انگریز نے بہت دیا ہوا تھا، اور وہ تمام لوگ جو سیکولر تھے، مسلم لیگ نے ایک بھی غریب آدمی کو ٹکٹ نہیں دیا 1946 کے الیکشن میں. یہ تاریخی بات ہے. اور انگریز نے ایک پلاننگ کے تحت ہماری مذہبی جماعتوں کو، یہ غریب لوگوں کو، مسکین لوگوں کو، مزدوروں کو، کسانوں کو ووٹ نہ دینے کا حق دے کر بڑی پلاننگ کے ساتھ مسلم لیگ کو 100% سے جتا کے یہ ثابت کر دیا دنیا کے لوگ مذہبی جماعتوں کو پسند نہیں کرتے. میں حیران ہوں اپنے علماء کرام پر، آج تک وہ اس بات پہ بیک فٹ پہ ہوتے ہیں. وہ کیوں نہیں بتاتے لوگوں کو کہ یہ 30 کروڑ کے بجائے 3 کروڑ لوگوں نے ووٹ دے کر ہمارے ساتھ ایک سازش کی تھی. بہرحال کہ میں نے آپ کو اس لیے بتانا ضروری سمجھا کہ آپ کو تاریخ دیوبند بھی معلوم ہونی چاہیے کہ بڑے بڑے علماء کرام، جتنے بڑے بڑے اسیر مالٹا کو پڑھیں، آپ مولانا انور کشمیری کو پڑھیں، مولانا قاسم نانوتوی کو پڑھیں، مولانا رشید احمد گنگوہی کو پڑھیں. 1857 کی جنگ آزادی میں اگر کوئی لڑا تھا وہ حضرت مہاجر امداد اللہ مکی صاحب لڑے تھے، محمود الحسن صاحب لڑے تھے جنہیں بعد میں اسیر مالٹا کا خطاب دیا گیا، مولانا قاسم نانوتوی لڑے تھے، رشید احمد گنگوہی لڑے تھے. اور اس کے بعد ابھی مفتی صاحب ایک بڑا خوبصورت واقعہ مولانا عبید اللہ سندھی کا سنا رہے تھے. جب ریشمی رومال کی تحریک چلی تو ہمارے ہی مسلمانوں نے اس کو فیل کرا دیا. بہرحال میں تو بڑا کچھ آتا ہے کہنے کو، لیکن میں صرف آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ جیسے مفتی صاحب کی زندگی ہے اس کو اپنائیں،
اللہ سے دوستی کریں، بندوں سے دوستی ضرور کریں، لیکن بندوں کی خدمت کریں کہ اللہ تک پہنچنے کا ذریعہ بندے ہیں، اور کوشش کریں حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں، کوشش کریں سچ بولیں۔ بس میں ایک آخری بات کہہ کے ختم کروں گا کہ حق ایک باری مولانا حضرت خواجہ جنید بغدادی بغداد کی طرف گئے اور حضرت بہلول دانا سے ملنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ یہ قرآن پاک میں بھی آیت ہے جو میں بتانے لگا ہوں آپ کو۔ تو حضرت بہلول دانا کے پاس انہوں نے کہا مجھے ملواؤ، تو حضرت خواجہ جنید بغدادی کے لوگوں نے کہا کہ وہ تو پاگل ہے، اس سے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں وہ اللہ والا ہے۔ وہ ملنے گئے تو بہت سارے سوال کیے، ایک سوال بڑا زبردست کیا کہ کھانے کے آداب بتاؤ۔ تو لوگوں نے کہا جی کھانے کے آداب، حضرت خواجہ جنید بغدادی نے جب کہا کہ کھانے کے آداب یہ ہوتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے تھوڑا تھوڑا روک کے ایک بٹا تین چھوڑ کے، اور پانی جس طرح بھی کھا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے بتایا، تو حضرت بہلول دانا جو خواجہ جنید بغدادی اپنے وقت کے بہت بڑے عالم، ان کو کہا تمہیں تو کھانے کے آداب نہیں آتے۔ وہ پریشان ہو گئے، ان کے جو ساتھ مرید تھے انہوں نے کہا یہ پاگل ہے، ہم نے پہلے ہی کہا تھا۔ انہوں نے کہا یہ پاگل نہیں ہے۔ انہوں نے اور بھی دو تین سوال پوچھے کہ سونے کے آداب کیا ہوتے ہیں، گفتگو کے آداب کیا ہوتے ہیں، وہ میں نہیں جا رہا۔ تو انہوں نے ان کا دامن پکڑا۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی نے حضرت بہلول کا پوچھا کہ مجھے اس کا جواب بتائیں۔ انہوں نے کہا پہلے یہ تو طے کر لو یہ جو تم کھا رہے ہو حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ اگر یہ حرام کا ہے تو اس کے جتنے مرضی قرآن پاک پڑھ لو، جتنی مرضی صورتیں پڑھ لو، جتنی مرضی جو مرضی کر لو، اس کی تاثیر حرام کی رہے گی۔ اور حرام جو ہے نا وہ نسلوں در نسل حساب دینا پڑتا ہے۔ حساب یہ نہ سمجھے کہ ہم کھانا کھا رہے ہیں، ہم روٹی کھا رہے ہیں، ہم آلو گوشت کھا رہے ہیں، ہم دال کھا رہے ہیں، وہ حرام کی تاثیر کچھ اور ہوتی ہے کہ جب آپ پانی پہ سورۃ یاسین پڑھتے ہیں تو اس کی تاثیر بالکل بدل جاتی ہے۔ ہوتا وہی پانی ہے، مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، شفا یاب کر دیتا ہے۔ پہلے بہت ساری باتیں تھیں، میں اب چھوٹا سا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، کوشش کریں کہ اپنا کردار اس لیول پہ لے جائے کہ خدا خودی کو کر بولا خدا کہ ہم تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ بڑی مہربانی، اللہ تعالیٰ آپ کو اور میرا ہمیں نصیب شکریہ۔